آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں گو وقار، سنجیدگی اور متانت کی فضا ہر وقت قائم رہتی، یہاں تک کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں ایسے با ادب و با تمکین ہو کر بیٹھتے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ادنا سی حرکت سے اڑ جائے گی، مگر پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کی جھلک ان متبرک صحبتوں کو خوشگوار بناتی رہتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک نبی مرسل کی حیثیت سے احترام رسالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وعظ و تلقین میں مصروف رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف صحابہ کرام کے ساتھ ایک بے تکلف دوست اور ایک خوش مزاج ساتھی کی حیثیت سے بھی میل جول رکھتے۔ اگر زیادہ اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دینی درسگاہ اور تعلیمی ادارہ بنی رہتی تو کچھ دیر کے لیے خوش طبع مہذب دوستوں کی بیٹھک بھی بن جاتی، جس میں ظرافت کی باتیں بھی ہوتی، گھر بار کے روزانہ کے قصے بھی بیان ہوتے۔ غرض بے تکلفی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اور صحابہ آپس میں گفتگو کرتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت کس طرح کی تھی۔ اس تشریح کی یوں ضرورت ہے کہ بہت سے کاموں میں ہمارے غلط عمل سے ہمارے نظریات بدل چکے ہیں، تخیل کہاں سے کہاں چلا گیا، ہر معاملہ میں اعتدال کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم سنجیدہ اور متعین بنتے ہیں تو اتنے کہ خوش طبعی اور ظرافت ہم سے کوسوں دور رہے، اور اگر خوش طبع بنتے ہیں تو اس قدر کہ تہذیب ہم سے کوسوں دور رہتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ایک خاص معیار اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زبان مبارک سے سن لیجئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک، مگر میرا مزاح سراسر سچائی اور حق ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا آج کل کا مذاق وہ ہے جس میں جھوٹ، غیبت، بہتان، طعن و تشنیع اور دوسری چیزوں سے بھرپور کام لیا گیا ہے۔ اب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت کے چند واقعات قلم بند کرتا ہوں کہ جن کے تحت ہم ظرافت کا صحیح تخیل قائم کر سکیں۔ اسی طرح اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت میں بھی مجھے صرف وہ واقعات ہی بیان کرنا ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ محبت کا کیا طریقہ تھا۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سواری کے لیے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص حیران ہوا، کیونکہ اونٹنی کا بچہ سواری کا کام کب دے سکتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت نصیب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے اور بڑھیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا ہے بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائے گی مگر جوان ہو کر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی ظاہر نامی دوست تھے جو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بیچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ایک روز بازار میں وہ اپنی کوئی چیز بیچ رہے تھے، اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ان کو دیکھا تو بطور خوش طبعی چھپکے سے پیچھے جا کر ان کو گود میں اٹھا لیا اور بطور ظرافت آواز لگائی کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، کون ہے؟ مڑ کر دیکھا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ظاہر نے کہا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچوں پر بہت شفقت فرماتے، ان سے محبت کرتے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کو پیار کرتے، ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ بچے قریب آتے تو ان کو گود میں لیتے، بڑی محبت سے ان کو کھلاتے۔ کبھی بچے کے سامنے اپنی زبان مبارک نکالتے، بچہ خوش ہوتا اور بہلتا۔ کبھی لیٹے ہوتے تو اپنے قدموں کے اندر کے تلووں پر بچے کو بٹھا لیتے اور کبھی سینہ اطہر پر بچے کو بٹھا لیتے۔ اگر کئی بچے ایک جگہ جمع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے بھائی تم سب دوڑ کر ہمارے پاس آؤ، جو بچہ سب سے پہلے ہم کو چھو لے گا ہم اس کو یہ اور یہ دیں گے۔ بچے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر گرتا، کوئی سینہ اطہر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینہ مبارک سے لگاتے اور پیار کرتے۔